میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونٹ فرسٹ سے الشعراء المخضرمون، یعنی وہ شعراء جنہوں نے دو زمانہ پایا، ایک زمانہ زمانہ جاہلیت کا اور ایک زمانہ زمانہ اسلام، اس وجہ سے ان کو مخضرمون کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ شاعر جنہوں نے دو عہد پایا ہو، یعنی جیسے اموی کا جو زمانہ ہو وہ پایا ہو، عباسی کا جو زمانہ ہو وہ پایا ہو، اس کو بولتے ہیں مخضرم الدولتین۔ تو مخضرمون شعراء سے مراد وہ شعراء ہیں، اور پہلی مرتبہ جو اصطلاح یہاں سے رائج ہوئی ہے یہیں سے ہوئی ہے، یعنی جو زمانے جاہلیت میں تھے، جیسے مخضرم صحابہ یعنی جو زمانے جاہلیت میں بھی تھے اور پھر زمانے اسلام میں بھی تھے، ان کو مخضرم صحابہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی وجہ سے الشعراء المخضرمون وہ شعراء جو دونوں زمانہ پائے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے جاہلیت کا، یا پھر اموی زمانے یا عباسی زمانہ، اس وجہ سے ان کو شعراء المخضرمون کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم دو شاعروں کو دیکھنے والے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد خنسہ تمادر بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس میں سے جو حسان بن ثابت ہے وہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ دینے والے ہیں۔ شعراء المخضرمون میں 4 شعراء ہیں، جس میں سے چاروں میں سے ایک ہم فری کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے استفادے کے لیے، باقی جو ہوگا وہ صرف پیڈ والوں کے لیے ہوگا، جو ہمارے پیڈ اسٹوڈنٹس ہیں، کریش کورس میں جو جوائن ہیں صرف وہ ان کو ملے گا، اور PDF بھی انہی کو ملے گی۔ تو جو 4 شعراء ہیں وہ دیکھیں، شعراء المخضرمون میں حسان بن ثابت ایک ہو گئے، اور خنسہ تمادر بنت عمرو، اور جس کو تمادر کو نہیں بلکہ ہم لوگ تمازر پڑھتے چلے آئے ہیں، حسن زیاد نے بالکل اعراب کے ساتھ اس کو لکھا تمادر بنت عمرو، تو تمازر پڑھتے ہیں اس کو خنسہ، اور تیسرے نمبر پر ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حطیہ جرول بن اوس جس کو کہتے ہیں ابو ملیکہ جن کی کنیت ہے۔ یہ چاروں شعراء کو فرسٹ آف جو پہلا ہے حسان بن ثابت، یہ ہم آپ کے لیے فری کر رہے ہیں، باقی تینوں صرف اور صرف پلس والوں کے لیے ہے جو ہمارے کریش کورس میں جوائن ہیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں نے بھی نوٹیفیکیشن دیکھ لی ہے اور جلد ہی ساری چیزیں میں کمپلیٹ کروا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو، ایگزام سے پہلے آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ کو وقت بھی ملے گا ریویژن کا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، دیکھیے حسان بن ثابت، یہ سلائڈ کو میں نے PDF میں ایڈ کر دیا ہے، یہ سلائڈ اور PDF دونوں آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ ان کی وفات کا صرف ڈیٹ دیا ہوا ہے، پیدائش کا میں نے یہاں اوپر ہی ذکر کیا ہوا تھا، یہاں سے آپ چاہیں تو دیکھ لیں کہ ان کی جو پیدائش ہے 553، ٹھیک ہے، یہ میلادی ہے، 553 جو ہے یہ میلادی ہے، اور 674 674 553 اور 674 میلادی کے طور پر لیتے ہیں، اور ہجری میں اگر ہم بات کریں تو 66 یعنی 66 قبل الہجرہ، اور 54 یعنی 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس میں شدید اختلاف ہے، کچھ لوگ 45 لکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ لکھتے ہیں، لیکن حسن زیات میں 54 ہی دیا ہوا ہے، تو آپ اسی پر اکتفا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں سے آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی پریویس ایئر کویشچن پیپر پر آپ کی نظر پڑے جس میں اس طرح کے کویشچن پوچھے گئے ہوں ان کے وفات کے سلسلے کے بارے میں، تو آپ اس کو وہاں سے کوٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے میری نظر پڑے گی تو میں آپ کو ضرور مطلع کروں گا۔ 54 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے، خیر 54 ہجری کا 54 یاد رکھیں اس کا۔ حسان بن ثابت ہے، تو سب سے پہلے حسان بن ثابت ہیں، ان کا نام جانتے ہیں، حسان بن ثابت الانصاری۔ اب میں نے بہت پہلے بتایا تھا انصاری ہیں، اور ایک چیز میں نے بتایا تھا کہ جو انصاری صحابی ہیں بیسیکلی جیسے کہ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلوں سے زیادہ تر لوگ نکلے ہوئے تھے، اور میں نے یہ بتایا تھا دونوں قبیلے کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، یمن سے، اس وجہ سے ان کو شاعر الیمن بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ٹائٹل ہے۔ تو ابو الولید ان کی کنیت ہے، ابو الولید سب سے فیمس ان کی کنیت ہے ابو الولید حسان بن ثابت، اور اس کے علاوہ ان کی دوسرے بھی کنیت ہے، لیکن ابو الولید سب سے بہترین، سب سے مشہور، سب سے فیمس ہے۔ ابو الولید کے علاوہ ابو عبد الرحمن، ابو الحسام بھی ان کی کنیت ہے، لیکن ابو الولید سب سے زیادہ فیمس اسی سے ہوئی ہیں۔ حسان بن ثابت پیدا ہوئی ہیں مدینہ میں، ولد بالمدینہ ونشأ فی بیت شرف وجاہ، اچھے گھرانے سے بلونگ کرتے تھے۔ ثم اتصل بالغساسنہ ومدحهم کما اتصل بلاط الحیغہ۔ یہ حسن زیات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھو ایک ٹرک کہ ہر پیراگراف اسٹارٹنگ کی 3 لائن
پیراگراف کہیں سے بھی شروع ہو، بیچ صفحے سے، شروع صفحے سے، اخیر سے، جہاں سے پیراگراف ایک شروع ہوتا ہے، ایک ختم ہو کے دوسرا شروع ہوتا ہے، یا وہیں سے شروع ہوتا ہے پیراگراف، تو 3 لائن اسٹارٹنگ کی بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے اس میں بہت سارے اگزامپلس دیے تھے ویکیپیڈیا سے، ویکیپیڈیا کے علاوہ میں نے حسن زیات سے، شوقی ضیف سے، بہت ساری کتابوں سے میں نے دیا تھا کہ دیکھو اس طرح کے کویشچنس آتے ہیں، ایسے کویشچن بنتے ہیں، اور یہ ٹرک یاد رکھو کہ ہر 3 لائن ہر پیراگراف کی، 3 لائن ہر پیراگراف کی امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس میں کچھ ایسی بات نظر آتی ہے، اس میں کچھ خاص لکھا ہوا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اور ایسا بہت زیادہ کویشچنس آئے ہیں اور ٹکرائے بھی ہیں، تو اس چیز کو آپ ایک بار نوٹس کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا۔ تو اگر آپ حسن زیات کی کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھولیں گے تو اس میں ملے گا آپ کو دوسری ہی لائن میں فَكَانَ يَمْدَحُ الْمَنَاظَرَ وَالْغَسَاسَنَ، اور یہ کویشچن پوچھا گیا تھا۔ میں نے کویشچن بھی آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں شو کیے ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر سے کوشش کرتا ہوں شو کرنے کی۔ یہ ہے وہ کویشچن، الشاعر الذی کان یمدح المناظر والغساسنہ لنیل المال، مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو تھوڑا سا یہاں پر جو لفظ ہے وہ صلات یہاں پہ بدل دیا گیا ہے، لنیل المال کس جگہ پر کچھ اور ہے، یا لنیل العطایا وغیرہ وغیرہ، لیکن کہنے کا جو مقصد ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے، انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے مناظرہ اور غساسنہ کی مدح کرتے تھے، اس میں سے کون سے شاعر ہیں؟ اور واقعی یہ کنفیوژن والا تھا۔ عائشہ بھی مدح کرتا تھا بہت سارے لوگوں کا، حسان بن ثابت بھی کرتے تھے، ہاں عمر بن ابی ربیعہ نے نہیں کی ہے یہ، لیکن یہ غلط ہے، عمر بن ابی ربیعہ ہے، عمر نہیں ہے۔ ایسے ہی کعب بن زہیر نے بھی کسی خاص بادشاہ وغیرہ کی مدح نہیں کی ہے جو زیادہ فیمس ہوں۔ تو اس میں یہاں پہ عائشہ اور حسان بن ثابت میں کنفیوژن تھی، اور میں آپ کو اب شو کرتا ہوں حسن زیات کی وہ عبارت جو کہ سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، یعنی دوسرے لائن میں لکھی ہوئی ہے جہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے پیراگراف۔ اب دیکھیے یہ ہے حسان بن ثابت، یہ اسکرین شاٹ ہے PDF سے، ہو سکتا ہے جو پرنٹ والا بک ہو اس میں تھوڑی سی ادھر ادھر کچھ ہو جائے، لیکن یہاں سے صاف صاف کلیئرلی مینشن کیا ہوا، دیکھیے وہ ابو الولید حسان بن ثابت الانصاری ولد بالمدینہ ونشأ فی الجاہلیہ وعاش علی الشعر فکان یمدح المناظر والغساسنہ ویتقبل صلاتہ۔ یہاں پہ تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں، باقی لنیل المال لنیل العطایا وہ ایک، لیکن یمدح المناظر والغساسنہ، تو 3 لائن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہر پیراگراف کی۔ وَلَكِنَّهُ بَالَغَ فِي مَدْحِ آلِ جفنہ، لیکن آل جفنہ کی مدح میں انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے، جو کہ غسان کا من ملوک غسان، غسانی بادشاہوں میں سے تھا، اور اس نے بھی ان کو بہت زیادہ اغدقوا علیہ، مال کو اڈیلا ہے، ان پر لٹایا ہے۔ تو یہ بات یہاں سے کلیئر ہو گئی، اور آل جفنہ کا ہی انہوں نے مرثیہ کہا تھا۔ میں یہ چیز بھی ابھی ایڈ کر دیتا ہوں یہیں پر، جس کو حارث بن جفنہ کہتے ہیں، جو کہ غسان کے بادشاہوں میں سے تھا، جس کو ابن شمر الغسانی کہتے ہیں، اس کا مرثیہ اس نے کہا تھا، اور ان کی بہت تعریف بھی یہ کرتے تھے۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ابو الولید حسان بن ثابت مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، ونشأ فی بیت شرف وجاہ ثم اتصل بالغساسنہ والمناظر ومدحہم کما اتصل بلاط الحیغہ۔ اور میں نے بتایا کہ کیا ہے، یمنی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ازد قبیلہ ہے، جس کو ازدی بولتے ہیں، اوس اور خزرج اسی قبیلے سے نکلے ہوئے ہیں جو کہ مدینہ کے اندر تھا، اور غساسنہ جو قبیلہ تھا وہ شام میں تھا۔ وحل في محل النابغة إذا كان النابغة في خلاف النعمان ثم انتقل إلى الإسلام وناصره بلسانه وغد على خصومه۔ پھر یہ مطلب جو نابغہ زبیانی ہے، جس طرح سے وہ نعمان کی مدح کرتا تھا، ایسے ہی یہ بھی مدح کرتے تھے غساسنہ اور مناظرہ کے بادشاہوں کی، سیم ان کے درباروں میں جاتے تھے اور ان کو اچھی طریقے سے ان کی مدح کرتے تھے، ان کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ مطلب مال و متاع، بہت سارے عطیات، تحفے، وہ سب اس سے نوازتے تھے، اور شاعروں کی زندگی پہلے ایسی ہی چلا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وحل فيه محل النابغة إذا كان النابغة في خلاف النعمان ثم انتقل إلى الإسلام وناصره بلسانه وغد على خصومه فكان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام۔ یہ حسان بن ثابت کے بارے میں اکثر کوشچنس، مطلب اس سلائیڈ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ابو الولید بھی پوچھا جا چکا ہے، یہ غساسنہ میں نے بتا ہی دیا آپ کو کویشچن ہی کھول کے، یہ بھی آپ کو یہ بھی پوچھا جا چکا ہے، یہ بھی پوچھا، مطلب اس میں چپ چاپ جتنی سلائیڈ میں سب کچھ چیزیں لکھی ہیں اس کو یاد کر لیجئے، اور یہ سب پوچھا جاتا ہے۔
تو ابو الولید حسان بن ثابت خزرجی انصاری یمنی جو ہیں وہ شاعر الانصار ہیں جاہلیت کے اندر، شاعر النبی ہیں اسلام کے اندر، اور شاعر الیمن ہیں کلھا فی الاسلام کے اندر، کہ یہ شاعر یمن بھی ہیں، شاعر انصار بھی ہیں اور شاعر نبی بھی ہیں۔ وقد عاش نحو 120 سنہ، 120 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے، 120 ایئرس، 60 منها فی الجاہلین و 60 فی الاسلام، 60 سال انہوں نے زندگی گزارے ہیں زمانے جاہلیت میں اور 60 سال ہی اسلام میں، اور یہی کویشچن کئی بار پوچھا گیا ہے۔ تو اس میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، ان کی کنیت، ان کا نام، غساسنہ اور مناظرہ والا، اور اسی طریقے سے شاعر الانصار و شاعر النبی و شاعر الیمن والی بات، اور 120 سنہ 120 میں سے 60 سال زمانے جاہلیت، 7 سال اسلام، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ادبہ میں دیکھتے ہیں الحسان بن ثابت دیوان شعر غواہ ابو سعید السکری ان ابن حبیب و اکثرہ فی الحجا، ان کا اکثر حجا میں ہے۔ وقد وزع باقیہ ما بین مدح غسول، اور باقی مدح میں ہے۔ لیکن اگر شعراء المخضرمون میں حجو کی بات کی جائے گی کہ کس نے زیادہ حجو کی ہے، تو ہم حطیہ کا نام لیں گے، کیونکہ اس کی حجو سے لوگ ڈرتے تھے اور ڈر کر اس کو نواز دیتے تھے کہ بھائی یہ پیسے لے لو، یہ مال و دولت لے لو، اور ہماری ایسی تیسی مت کرو، ہماری واٹ مت لگاؤ اپنی شاعری سے۔ تو اس زیادہ حجو میں وہ زیادہ فیمس تھے، لیکن حج انہوں نے بھی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قریش کو اس طریقے سے حجو کرتے تھے کہ ان کے حسب نسب میں تانے دیتے تھے اور وہ تلملا کر رہ جاتے تھے۔ تو والفخر بالانصار ومدح الغساسنہ والنعمان بالمنذر ووصف مجالس النحو والخمر، غساسنہ کی مدح کی ہے اور نعمان بن منذر کی بھی انہوں نے مدح کی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہو گئی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ حل محل نابغہ، نابغہ کی جگہ پر یہ گئے ہیں، یا نابغہ کی قائم مقام ہے، کیونکہ نابغہ بھی کس کی مدح کرتا تھا؟ نابغہ زبیانی جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، حکم رہا ہے زمانے جاہلیت کا، وہ بھی کس کی مدح کرتا تھا؟ بہت زیادہ مدح کرتا تھا اسی کی، جس کو ہم کہتے ہیں نعمان بن منذر کی۔ اور نابغہ اتنا زیادہ اس کی مدد کرتا تھا کہ وہ اس کو اتنے زیادہ پیسے لٹاتا تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا تھا۔ یہ کویشچن پوچھا گیا ہے نابغہ زبیانی کے بارے میں۔ تو نابغہ جو ہے وہ مدح کرتا تھا نعمان کی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدح کرتے تھے نعمان کی۔ اس کے علاوہ یہ غساسنہ کی بھی مدح کرتے تھے۔ ووصف مجالس اللہو والخمر، شاعر الفخر حسان شاعر جاہلی تطغى علیہ النزع القبلیہ فینہض فی وجہ قبیلۃ الاوس وہی من اعداء قومہ ویفاخرها باسلوب قدیم وصلابۃ جاہلیہ، مطلب قبلیت جو ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں قبلیہ کا ہی نظام تھا، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ رائج تھا وہاں پر، اور یہ نزعہ قبلیہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، کیونکہ اوس اور خزرج یہ خزرجی تھے، تو اوس جو ان کے قبیلے کا اپوننٹ تھا، اس سے ان کو مطلب اپنے شاعری میں اس کو برا بھلا کہنا جو زمانے جاہلیت میں راج تھا وہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات ان کے بارے میں کلیئر ہو گئی کہ ان کا جو ہے حج میں ہے، مدح میں ہے، اور انصار مطلب اپنے آپ پر فخر پر ہے اور اپنے قبیلے پر ہے۔ لیکن اس چیز کو میں کلیئر کر دوں، کیونکہ اسماعی نے ان کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی بات کہی ہے، اور وہ واقعی بہت اچھی لگتی بھی ہے، اور یہاں سے مطلب بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ کیونکہ حطیہ جو تھا بڑا شاعر تھا، کس اعتبار سے؟ حجو کے اندر بہت اس نے زبردست حجو کی ہے۔ اسماعی نے ان کو کہا ہے کہ ان کی جو اشعار ہیں اسلام لانے کے بعد تھوڑے سے کمزور پڑ گئے تھے، اور وہ اپنے شعر میں ویسی ہی ہیں جیسے ابن کلثوم، یعنی عمرو بن کلثوم کی بات کر رہے ہیں۔ وَهُوَ فِي شِعْرِهِ يُضَارِعُ ابن کلثوم فِي الْفَخْرِ بِقَوْمِهِ وَالْمُبَاحَةِ بِنَفْسِهِ، اپنے قوم پر فخر کرنا، اپنے آپ پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، ایسی ہی جیسے عمرو بن کلثوم نے کیا ہے اپنے قصیدے میں۔ مع انہ کان جبانا مخلوع القلب، لیکن یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ مطلب، لیکن اب ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑے سے ڈرپوک قسم کے آدمی تھے، جبان بزدل آدمی کو کہتے ہیں، مخلوع القلب خالی دل کے آدمی تھے۔ اور یہ واقعہ بھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جب یہ قید تھے گھروں میں، مطلب گھروں میں ان کو عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ ان کی رکھوالی کیجیے، اور لوگ میدان جنگ میں تھے، تو ایک دشمن آیا تھا حملہ کرنے، تو یہ مار ہی نہیں پا رہے تھے، انہوں نے ایک بامبو لے کے اس کے سر پر مارا اور مر گیا۔ تو جب ان کو کہا کہ اس کا گردن کاٹو، تو گردن بھی نہیں کاٹ رہے تھے، پھر انہوں نے خود کاٹا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب کسی جنگ میں شریک نہیں کیے تھے، اور یہ ڈرتے تھے تھوڑا سا۔
مع انہ کان جبانا، مطلب بہت بزدل قسم کے ڈرپوک تھے۔ تو یہ مع انہ کان جبانا، جبان بولتے ہیں ضد الشجاع، مطلب بہادری کے برخلاف والا، تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کا اصل جو کام تھا فخر میں تھا، اور انہوں نے مدح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حج کی ہے کفار کی، قریش کی، اور بہت بری طریقے سے حج کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا بھی لیا تھا، کیونکہ آپ بھی قریش سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے، ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم، کہ انہیں کون سی چیز منع کرتی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اپنے اسلحے سے، یعنی جنگ کی میدان میں، جنگوں میں انہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ وہ مدد کرے اپنی زبان سے۔ مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب کفار حجب کرتے تھے اسلام کی، اللہ کے نبی کی، تو چاہتے تھے کہ اس کا شاعری کا جواب شاعری سے دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کا جواب اسی انداز میں دے سکیں۔ تو حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ میں ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کہیے، روح القدس آپ کی مدد کریں۔ پھر اس میں بھی کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے بچاؤ گے، کیونکہ میں بھی اسی میں سے ہوں۔ تو پھر یہ کہا تھا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیے، وہ آپ کو ان کے کفار قریش کے حسب نسب کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ زیادہ اچھے سے کر سکو گے۔ پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر وہ اچھے طریقے سے ان کی حجب کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے استأذن حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاء المشرکین قال فکیف بنسبی فیہم قال، یہی چیز بار بار آتی ہے، اور کئی بار کویشچن میں بھی یہی چیز پوچھا گیا۔ اس چیز کو آپ جان لیں کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، کس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اتنی بار پوچھی گئی ہے جہاں سے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ تو یہی الفاظ وہاں جو اوپر لکھا تھا لَأُسَلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، کہ میں آپ کو ان میں سے ایسے ہی نکال لوں گا جیسے کہ گدھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، چاہے اس کو بھی یاد کر سکتے ہو آپ، یا أُسُلُّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، یا لَأُسَلَّنَّكَ، اس طریقے سے بھی دونوں روایتیں وارد ہیں، اور یہ میں نے وہیں سے اٹھایا ہے۔ ایک حدیث کی بہت اچھی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، الدرر السنیہ۔ كان كفار قريش يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضون على هجائه بالشعر، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من أصحابه أن يغدوا عليهم ويهجوهم كما فعلوا به، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ سے یہ چاہتے تھے کہ جو کفار مشرکین ہیں جو شعر کے ذریعے سے حج کرتے ہیں، ان پر بھی اسی ذریعے سے رپلائی کیا جائے، ان کو رسپانس کیا جائے۔ وَكَانَ مِن شُعَرَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار، اس چیز کو میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ کر سکوں، آپ اس کو سمجھ سکیں۔ انصار میں سے کون کون صحابی تھے؟ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، یہ تینوں کو اچھے سے جان لیجیے، یہ تینوں شاعر ہیں۔ ہم کس کو صرف پڑھ رہے ہیں؟ حسان بن ثابت کو۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف ایک کو ہم پڑھ رہے ہیں، باقی دو کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کو دقت ہو سکتی ہے کہ کبھی پوچھ لیا کہ کون ہیں جو کہ اسلامی شاعر ہیں یا مخضرم شاعر ہیں، اور یہ دونوں دے دیا تو ہم کنفیوز ہو جائیں۔ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ يَهْجُونَهُ مِن قُرَيْشٍ، قریش میں سے کون کون سے تھے؟ عمرو بن العاص وعبداللہ بن الزبعری وابو سفیان بن حارث، یہ تین لوگ تھے جو کہ حجب کرتے تھے قریش میں سے، اور ابو سفیان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، من الرضاعۃ و ابن عمہ، رضاعت سے، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے چچا کے لڑکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے چچا زاد بھائی ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت اور کعب بن مالک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والے ہو گئے، اور قریش میں سے عمرو بن العاص، عبداللہ بن زبعری اور ابو سفیان بن حارث، یہ سب شاعر ہو گئے جو حجب کرتے تھے۔ اب سی حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے حسان بن ثابت کے بارے میں، جو انہوں نے بات کہی ہے وہی والی چیز جو محل استشہاد ہے، لَأُسَلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشِّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، کہ میں آپ کو گدھے ہوئے آٹے میں سے نکال لوں گا ایسے ہی جیسے کہ بال کو نکالا جاتا ہے، میں آپ کو اس طریقے سے بچا لوں گا جیسے ہی گدھے ہوئے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔
یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ ایک واقعہ ہوا تھا افک جس کو بولتے ہیں، جس میں قرآن میں سورہ نور میں ایک آیت نازل ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں اور ان کی پاک دامنی پر۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ بہت ہی مستح بولتے ہیں ابن اثاثہ جو تھے، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طریقے سے غلام تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے، ان کا انہوں نے خرچ بند کر دیا تھا، جس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہ کہا کہ آپ اس کو دوبارہ کریں، ایسا نہ کیجیے ان کے ساتھ، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو جو واقعہ تھا واقعہ افک تھا، جو کہ منافقین نے عبداللہ بن ابی نے اس کو رچا تھا، اس کو سازش کیا تھا، ایک کانسپیریسی تھی، اور اس میں 2-3 مطلب بھولے صحابہ بھی آ گئے تھے، اس میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ وَكَانَ التَّابِعِيُّ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ مَرَّةٍ عِنْدَ خَالَتِهِ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا وَأَرَادَ أَنْ يَصُبَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ رضی اللہ عنہ لأنه كان ممن تكلم وغدد كلام الإفك في شأن أم المؤمنين عائشة رضی اللہ عنہ، فمنعته عائشة رضی اللہ عنہا وقالت إنه كان من ينافح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أي يدافع ويذب عنه بشعره هجاء للمشركين، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈ کرتے تھے، اپنے شاعری کے ذریعے سے مشرکین کفار قریش کی شاعری کا جواب دیتے تھے، تو انہیں منع کیا جبکہ وہ اس میں شامل تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ایک چیز اور آپ کو پڑھنے کی جو ضرورت ہے، جو میں یہ چاہتا ہوں کہ بتا دوں، اس طرح کے کویشچنس آتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شاعری کی ہے، طرح طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، صحابہ کی دفاع میں، اچھے اخلاق کا ذکر کیا ہے، وَيَذْكُرُ أَخْلَاقَ الْحَمِيدَ وَالرَّفِيعَ وَيُوجَدُ الْعَدِيدُ مِنَ الْأَشْعَارِ الَّتِي لَاقَتْ قُبُولًا وَاسِعًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَنَذْكُرُ مِنْهُ، جو بہت زیادہ مشہور ہیں، جس میں سے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ مطلب اللہ رب العالمین نے اپنے نام سے ان کے نام کو ملا دیا ہے، کیونکہ جب بھی مؤذن نماز میں 5 ٹائم اذان دیتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب بولے گا اذان اللہ رب العالمین کا نام لے گا، کوئی بھی مؤذن تو اللہ کے نبی کا بھی نام لے گا، تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ فضل العرش محمود، محمد نے سب پڑھا ہے آپ کو، وشق له من اسمه لیجلہ وشق له من اسمه لیجلہ فضل العرش محمود وهذا محمد، تو یہ شعر بہت زیادہ فیمس ہے، پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ کس کا شعر ہے، تو ایک مرتبہ اس کو چاہیں تو دیکھ لیں۔ وضم الالہ اسم النبی الى اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه لیجلہ فضل العرش محمود وهذا محمد، نبی اتانا بعد یاس وفتغۃ من الغسل والاوثان فی الارض تعبد، فامسى سراجا مستنیرا وهادیا یلوح کما لاح ثقیل المہند۔ اس کے علاوہ جو سب سے فیمس اب تک کا آل ٹائم فیوریٹ رہا ہے ہر کسی کا، یہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا ایسے ہی جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ پیدا کیے جائیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ بھی کہا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کا بھی جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ تو جو مرثیہ کہا ما بال عینک لا تنام کانما کحلت مآقیہا بکحل الاغمد، یہ بہت ہی مشہور ہے، تو یہ مرثیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کلمات جو ہے ما بال عینک، تو اللہ کے نبی کا مرثیہ ہو گیا اور یہ کلمہ ہو گیا، یاد کر لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی پوچھ لیں۔ ایک بات چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے
تھوڑا سا پوائنٹ والا ہے کہ وقت میں پڑھ دیتا ہوں. وقت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہدائی حسان بن ثابت جاریۃ من المقوقس عظیم القبط وهي سیرین بنت شمعون، کچھ جگہ شیرین بھی آتا ہے. والذی تزوجها بعد ذلك لینجب منها ولده عبد الرحمن ويشار ايضا ان سیرین هي اخت ماریہ القبطیہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مقوقس جو کہ قبط کا بادشاہ تھا، اس نے لونڈی ایک ہدیہ کی تھی. قبطیہ مطلب ایک قبطی لونڈی ہدیہ کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا نام تھا شیرین بنت شمعون. تو حسان بن ثابت شیرین بنت شمعون مطلب ہدیہ کیا تھا پہلے مقوقس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی نے حسان بن ثابت کو ہدیہ کر دیا تھا اور انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی اور انہیں سے عبد الرحمن بن حسان کی پیدائش ہوئی تھی. اب اس میں ایک چیز جاننے کی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے پہلے شادی کر رکھا تھا. اب ماریہ قبطیہ کے بعد ایک لونڈی شیرین بنت شمعون جس کو ہے وہ اللہ کے نبی کی طرف ہدیہ کیا گیا تھا مقوقس کی طرف سے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ حسان بن ثابت کو ہدیہ کر دیا. تو یہاں سے ایک چیز اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ماریہ قبطیہ کی بہن ہیں سیرین بنت شمعون یا شیرین بنت شمعون، جو بھی آپ بڑے شین رکھیں ہیں چھوٹے شین. تو یہ دونوں جو آپس میں بہن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسان بن ثابت کی بیوی ہیں سیرین بنت شمعون، تو یہ دونوں آپس میں بہن ہو گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسان بن ثابت کے درمیان بھی ایک رشتہ پیدا ہو گیا اس سے، جس کو ہم لوگ شاید پتہ نہیں کس نام سے جانتے ہیں، لیکن میں نے جو سنا اس کو ساڑھو کہتے ہیں شاید اس قسم کے رشتے کو. تو یہ جو آپس میں جو رشتہ ہوا اس کو ساڑھو بولتے ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن ہیں، یہ جاننا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقوقس بادشاہ نے جو قبط کا بادشاہ تھا ایک لونڈی ہدیہ کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ اس کا نام تھا شیرین بنت شمعون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لونڈی حسان بن ثابت کو دے دی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور حسان سے عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئی. عبد الرحمن جو کہ بعد میں جا کے امویوں کے زمانے میں اموی بادشاہوں کی عورتوں کے نام لے کر بہت فڑکتی اور فحش غزل کہی تھی، جس کی وجہ سے اختن نے انصاریوں کی حجب بیان کی تھی. آگے چلتے ہیں کہ وعاش معاش موفر الکرامہ مکفی الحاج من بیت المال، بیت المال سے ان کو سب کچھ ملتا تھا، زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ 54 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. حسن زیاد کی عبارت ہے یہ پوری عبارت. 120 سنہ 120 سال کی عمر پائی تھی. اور یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا وقت، یہ دیکھیے، وقت کف بصرہ فی عقاب ایامہ، آخری ایام میں ان کی بینائی جاتی رہی ہے. جیسے ماڈرن میں کون تھا؟ محمود سامی بارودی، آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی. لقب نفسہ الشاعر الفلسطینی سلیم الیعقوبی بحسان فلسطین، سلیم الیعقوبی فلسطین کے ایک شاعر ہیں جو اپنے آپ کو حسان فلسطین کے لقب سے ٹائٹل سے لکھتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ایسا. تو سلیم یعقوبی جو ہیں وہ اپنے آپ کو حسان فلسطین کہتے ہیں. جیسے ہی فلسطین کی ایک شاعرہ ہیں فدوہ خان، جو اپنے آپ جن کو کہا گیا الخنسہ فی القرن العشرین، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کی انتقال پر بہت زیادہ روئی تھیں، جیسے کہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ روئی تھیں. اب میں اس کو جلدی سے ریکیپ کر دیتا ہوں، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. حسان بن ثابت جو ہیں 665 میلادی میں حسان بن ثابت جو ہیں وہ 600 پہلے پیدائش دیکھ لیتے ہیں 553 میلادی اور 66 قبل الہجری 66 قبل الہجرہ. وفات کے دیکھیں گے تو 674 میں ان کی وفات ہوتی ہے 674 میں، اور 54 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ہجری کی بات کریں اور میلادی کی بات کریں تو 674. ابوالولید حسان بن ثابت، ان کا ابوالولید ان کی کنیت ہے، حسان بن ثابت پورا نام ہے، مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. غساسنہ اور مناظرہ کی مدح کرتے تھے. آل جفنا کی بھی انہوں نے بہت زیادہ مدح کی ہے. خزرجی ہیں، انصاری ہیں، یمنی ہیں، شاعر الانصار ہیں زمانے جاہلیت میں، شاعر النبی ہیں نبوت کے اندر، اور شاعر الیمن کلھا فی الاسلام. 120 سال کی زندگی پائی تھی. 60 سال انہوں نے زمانے جاہلیت میں گزارے ہیں، 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے ہیں. آخری عمر میں یہ مطلب ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور کچھ جگہ پر لکھا ہے اصیب بالعمی قبل وفاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، اور اس میں بہت سارے اشعار کے ہیں، وَذَمَّ الْإِلَٰهُ عَلَيْهِ وَأَحْسَنَ مِنْكُمْ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي والا. اس کے علاوہ ان کے بارے میں پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس بادشاہ نے ایک لونڈی ہدیہ کی تھی، جو انہوں نے حسان بن ثابت کو دے دیا تھا، اور انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور عبد الرحمن ان سے ہی پیدا ہوئے تھے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماریہ قبطیہ کی بہن تھی، سیرین بنت شمعون۔ حارث بن جفنہ کے انہوں نے مرثیہ بھی کہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ 54 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائے ہیں۔ وفات سے پہلے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ سلیم یعقوبی جو ہیں وہ اپنے آپ کو فلسطین کے شاعر حسان و فلسطین کے ٹائٹل سے اپنے آپ کو ملقب کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو حسان بن ثابت کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب کچھ کمپلیٹ ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، آل دی بیسٹ۔